बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ जो मेरा चैनल बड़ा शौक़ से देखते हैं, और चूँकि 15 दिन से मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं की, इसकी बुनियादी वजह शहर कायद में डेंगू और मलेरिया की वजह से पूरी फैमिली मेरी डिस्टर्ब थी। मैं ख़ुद भी बीमार था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका, तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आज मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल अपने टिकटॉक के ज़रिए एक बड़ी अहम गुफ्तगू की, और बड़ी तारीख़ी गुफ्तगू है। उस हवाले से कभी भी हमने ना तो कभी किसी न्यूज़पेपर में इस ख़बर को सुना, ना कभी पढ़ा, ना कभी किसी से सुना। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि 1992 में ये तो था कि अख़बारात में आया था कि हमारी जो उस वक़्त की हुकूमत है वो 72 जो बड़ी मछलियाँ हैं, उनको मछलियों का नाम दिया गया था, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रही। तो उसमें ज़ाहिरी तौर पर बताया जा रहा था कि क्रिमिनल लोग होंगे, और जो बैंकों का जिन्होंने पैसा लूटा है वो लोग हैं, जो सरकारी अमलाक पर काबिज़ हैं वो लोग हैं, और क्रिमिनल लोगों की एक बड़ी तादाद उन 72 लोगों में है। बड़े अच्छा, उसमें फिर जो एक बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बताया कि उसमें जो चंद नाम थे, उनमें बड़े नाम थे। उनमें हज़रत पीर साहब पगाड़ा साहब का भी नाम था, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब का भी नाम बताया जाता है। इस तरह से बड़े-बड़े नाम थे, और उन्होंने बताया कि उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ़ साहब, वज़ीर दाख़िला थे चौधरी शुजात, और चौधरी निसार भी उस वक़्त वफ़ाकी काबीना का हिस्सा थे, और पंजाब में ग़ुलाम दरबाइन जो थे वो चीफ़ मिनिस्टर थे। तो इसलिए तो एक बहुत बड़ी कैबिनेट थी जिसने ये फ़ैसला किया था, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि हम सिंध में एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और उस ऑपरेशन में 72 ऐसे लोगों को हम गिरफ़्तार करेंगे जो क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं, जिन्होंने सरकारी इमलाक पर कब्ज़े किए हैं। तो उनमें बताया जा उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो छठी हिस्स थी माफ़ कीजिएगा, वो कहती थी कि ये जो ऑपरेशन है जिसकी मौजूदा हुकूमत बातें कर रही है, या जो हुक्मरान इसका अंदिया दे रहे हैं, ये यकीनन हमारे ख़िलाफ़ होगा ऑपरेशन। उन गरीबों के ख़िलाफ़ होगा, उस मतवसत तबके के ख़िलाफ़ होगा जो इस मुल्क में एक तब्दीली चाहते हैं। और उस तब्दीली में सबसे बड़ा किरदार जो था वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वो जो थे मिडिल क्लास लोग थे, जिन्होंने बड़े-बड़े सरमायादारों को, बड़े-बड़े जो सियासतदान थे, उनकी रिवायती सियासत को तोड़कर, उनकी रिवायती सियासत का ख़ात्मा करके वो असेंबली में पहुँचे थे, और वो उनकी तमाम को जो सपोर्ट थी वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की थी। तो उन्होंने कहा कि हम समझते थे, और मैंने फ़ौरी तौर पर फिर अपने कारकुनान को कहा था कि वो ऐसी जगह छुप जाएँ जाकर कि जहाँ सूरज की किरणें भी ना पहुँच सकें। इसका तो हमें आज तक याद है जो अख़बारी बयानात थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के उन दिनों में। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये कभी नहीं कहा कि आप जाके फ़ौजी, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आप फ़ौजी तनसीबात पर हमले करें, और फ़ौज की जो इलाके हैं वहाँ जाएँ, वहाँ एहतजाज करें, कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज करें। तो ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उन कारकुनान को जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान थे, उनको कहा गया था कि वो रूपोशी अख्तियार करें और ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ सूरज की किरणें भी ना पड़ सकें। तो वो वाक़या जो था उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के लोगों के नाम थे, अपोज़िशन लीडर थे उस वक़्त। और उन्होंने कहा कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब अगरचे उस वक़्त आईजीआई का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आईजीआई के प्लेटफ़ॉर्म से जो थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब 1990 में उम्मीदवार थे वज़ीर-ए-आज़म के, लेकिन नवाज़ शरीफ़ और उनके भाई शहबाज शरीफ़ साहब ने पंजाब में नारा लगाया था कि जाग पंजाबी जाग, तेनी पग नूं लग गया दाग। तो उसके बाद फिर माहौल तब्दील हुआ था, और फिर वज़ीर-ए-आज़म ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की जगह पर नवाज़ शरीफ़ साहब को बना दिया गया था। तो उस वक़्त ये सूरत-ए-हाल थी, और फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब ने उनकी हुकूमत से बगावत भी की थी, तो उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात बनाने का इरादा था। लेकिन फिर अचानक ही ये जो ऑपरेशन था 92 का, ये एमक्यूएम के ख़िलाफ़ कन्वर्ट कर दिया गया, और एमक्यूएम के जो लोग थे
ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئیں، اور اس وقت جو ہے وہ مسنگ بھی ہوئے لوگ۔ تو الطاف حسین صاحب نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہے 27ویں ترمیم، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے گلے کا پھندا بنے گی، اور اس کا بھگتان جو ہے ان کو خود بھگتنا پڑے گا۔ اب 27ویں ترمیم کے بعد، جس میں چیف آف دا آرمی سٹاف کو بھی استثناء حاصل ہو گیا ہے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو بھی استثناء حاصل تو ہو گیا ہے، لیکن اب 28ویں ترمیم کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس ترمیم کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کا بھی اس میں خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں، پنجاب میں، یعنی چاروں صوبوں میں نئے صوبے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نئے صوبوں کی جو سلسلہ ہے، یہ تو ایک پرانا سلسلہ ہے، اور اس میں ضرورت بھی ہے اس ملک کی کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن سیاسی بنیادوں پر ہمیشہ اس کو روکا گیا، جس طرح سے کالا باغ ڈیم کو سیاسی بنیادوں پر روکا گیا، اسی طرح سے صوبے بننے کے بھی معاملات کو روکا گیا، اور اب بھی اس کے جو کریڈٹ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان لینا چاہتی ہے، جن کا عوام کے متعلق، عوام میں جو ان کی سے ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور پھر عمران خان سے لے کر موجودہ حکومت تک جو ان کی وہاں حکومتوں میں عزت ہے، اور جو انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے اس 10 سال میں، وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں، لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں اس کا ہمیں جو کریڈٹ جانا چاہیے، تو اس کے متعلق تو پوری عوام جانتی ہے۔ اب عوام کی اگر بات کریں گے تو میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مرتضیٰ علی شاہ نے گزشتہ دنوں ایک یوٹیوب کو ایک مکمل طور پر ایک انٹرویو دیا، تقریباً 20 منٹ پر مشتمل وہ انٹرویو تھا، اور اس کے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو مرتضیٰ علی شاہ جو ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ نہ تو کسی مہاجر کمیونٹی سے ہے، اور نہ ہی جو ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے نیوٹرل طور پر ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ الطاف حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ میں چند ماہ قبل کراچی گیا تھا، اور چونکہ ایک جرنلسٹ جب کہیں وزٹ کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے کے متعلق معلومات بھی حاصل کرے، وہاں کی جغرافیائی صورتحال کے متعلق، اکنامک کے حوالے سے، پھر سیاسی حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کراچی کا وزٹ کیا، کراچی میں لوگوں سے ملا، تو الطاف حسین جو ہیں آج بھی سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں، اور یہ مرتضیٰ علی شاہ کہہ رہے ہیں، میں کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ الطاف حسین صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں لندن میں موجود ہیں، ان کو اس بات کا ابھی تک بھی اندازہ نہیں کہ الطاف حسین صاحب 2016 سے زیادہ آج مقبول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب جو 40 سال پہلے کہتے چلے آئے تھے، گزشتہ 10 سالوں میں وہ تمام حالات سامنے آئے ہیں، اور وہ جو مخالفین تھے الطاف حسین صاحب کو، جو غدار کہا کرتے تھے، جو جو مختلف القابوں سے نوازا کرتے تھے الطاف حسین صاحب کو، اب وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کے قائل ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو تھے بالکل صحیح تھے۔ یہی لفظ جو ہیں مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ لندن میں تحریک انصاف کے لوگ یا دیگر دوسری جماعتوں کے لوگ جو الطاف حسین صاحب کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے، انہیں غدار کہا کرتے تھے، انہیں پنجابیوں کا دشمن کہا کرتے تھے، آج تمام لوگ الطاف حسین سے وہاں معافیاں مانگتے ہیں، اور الطاف حسین کے فلسفے کو سن کر اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو سن کر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آج سے جو 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 25 سال پہلے جو کچھ کہا تھا آج وہی ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو ہیں آج الطاف حسین کے گرویدہ ہیں۔ اسی طرح سے پورے پاکستان میں الطاف حسین صاحب کا جو ہمارے اداروں نے نقشہ پیش کیا تھا مختلف اوقات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھی تھے جنہیں الطاف حسین صاحب نے بھتے مانگنے سے روکا تھا، جنہیں بدماشی کرنے سے روکا تھا، جنہیں جو تھے وہ مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز سے روکنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے جو نقشہ پیش کیا الطاف حسین صاحب کا، وہ سب جو ہے وہ الٹا نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ جو صورتحال تھی جو ہمیں دکھائی گئی تھی وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں، جس میں خفیہ ادارے ہیں، خفیہ اداروں نے الطاف حسین صاحب کی جو پروپیگنڈا تھا ان کے خلاف، اس میں بھرپور حصہ لیا، اور کوشش کی کہ جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں ان کو بتایا جائے، ان کو یہ ثابت کیا جائے،
کوشش کی جائے الطاف حسین کو ملک دشمن قرار دینے کی، کوشش کی جائے کہ ان اردو بولنے والوں کو جو مین ووٹرز ہیں الطاف حسین کا، کہ ان کو بتایا جائے کہ الطاف حسین آپ کے آباء و اجداد کی جانب سے جو ملک بنایا گیا ہے اس کے خلاف ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن تمام تر پروپیگنڈوں کے باوجود بھی نہ تو ادارے ہمارے کامیاب ہو سکے اور نہ ہی وہ غداروں کا ایک ٹولہ جو 1992 سے لے کر اور پھر 2016 اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، تو وہ آج تک بھی اس نہ تو ان کی اس کو مقبولیت کو توڑ سکے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو یہ باور کرا سکیں، جبکہ لوگ جو تھے، ووٹرز جو تھے، الطاف حسین کے ووٹرز چاہنے والے یا جو ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ میں ہفتے کی رات کا آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ ہفتے کی رات کو میں ایک ہاسپٹل کی گیلری میں بیٹھا ہوا تھا کہ 40 سے 35 گاڑیاں جو تھی، ان تمام گاڑیوں میں الطاف حسین صاحب کے نعرے تھے اور لوگ جھوم رہے تھے الطاف حسین کے نام پر، جبکہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب پر پابندی بھی ہے اور ان کے کارکنان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس وقت تک جو ہیں انور ترین صاحب اور پنور صاحب بھی ابھی تک رہا نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ کی بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں کی ریلیاں نکلتی ہیں، کبھی موٹر سائیکل کی ریلیاں نکلتی ہیں، اور اب تو حد یہ ہے کہ جو شادی کی تقاریب ہیں اس میں بھی الطاف حسین صاحب نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد الطاف حسین صاحب کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا جو کہنا تھا کہ انہوں نے کراچی کا وزٹ کیا اور کراچی میں آج بھی الطاف حسین سب سے مقبول لیڈر ہے، تو بالکل صحیح کہا تھا۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب تو لندن میں قیام پذیر ہیں، لیکن ہم چونکہ کراچی میں موجود ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ تو مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا جو کہنا تھا وہ بالکل درست تھا، اور الطاف حسین کی مقبولیت کا اندازہ اگر کسی کو بھی لگانا ہے تو وہ پھر الطاف حسین کو 48 گھنٹے دیں اور ان کو تقریر کی اجازت دیں، ان کو تحریر کی اجازت دیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی مقبولیت کا کہ وہ آج مقبولیت کی کس معراج پر ہیں۔ تو ناظرین، مرتضیٰ علی شاہ کے حوالے سے مجھے کچھ تفصیلات آپ کو بتانی تھی، اس سے میں نے آگاہ کیا۔ میں ایک طویل عرصے سے چونکہ طبیعت ناساز تھی، ویڈیو نہیں بنا سکا تھا، تو اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر معذرت خواہ ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔